الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، دن اور رات میں مسجد سے 5 بار جو آواز بلند ہوتی ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت اگر گونجنے والی کوئی آواز ہے تو اذان ہے۔ ایک بھی ایسا سیکنڈ نہیں جب اذان کی آواز دنیا کے کسی بھی کونا میں نہ گونج رہی ہو۔ یوں تو اذان کا مقصد نماز کے لیے خبر دینا اور نماز کے لیے بلانا ہے، لیکن اسلام کا کوئی بھی حکم صرف حکم تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ اذان اصل میں اسلام کی بنیاد کا اعلان ہے اور اس میں اسلام کا مکمل تعارف پایا جاتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اذان کا پیغام کیا ہے؟ اذان کے پہلے کلمہ میں کہا جاتا ہے، مخلوق کی عظمت پر سر دھننے والے انسانوں سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ایک آدمی زمین اور آسمان، سورج اور چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیکھتا ہے، بجلی کی چمک، بادل کی گرج پر غور کرتا ہے تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے۔ لہذا اذان دینے والا اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی عظمت کے سامنے حقیر ہیں، معمولی ہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں، پریشانیوں میں وہی نجات دیتا ہے، سب کی پکار سنتا ہے، سب کا جاننے والا ہے۔ سارے پیر، فقیر، پیغمبر اور رسول اسی کے محتاج ہیں، سب اسی کے در کے بھکاری ہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب سب سے بڑا اوپر والا اللہ ہے تو پیشانی کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ مخلوق کا معبود اس عظمت والے رب کے علاوہ کوئی اور کیوں بنے؟ یعنی عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ چنانچہ مؤذن ہاں کے پکارے کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ عبادت کے سارے کام میں اللہ کے لیے انجام دوں گا، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا رکوع اللہ کے لیے، میرا سجدہ اللہ کے لیے، میری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اوپر والے کا کسی کو شریک ٹھہرائیں، ساجی ٹھہرائیں، پارٹنر ٹھہرائیں، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے عبادت ایک اللہ کی ہی ہوگی تو عبادت کس طرح ہونی چاہیے؟ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ عبادت کے اصول میں ہم اعداد نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے ہم عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی میری عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی مانگ یہ ہوئی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کریں گے، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں گے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں گے، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اذان کے چوتھے کلمہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے اندر ایسے شخص کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے جو زبان اور دل سے گواہی دے چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی وعدے کو
عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی شکل دینے کے لیے اسے مسجد میں دعوت دی جاتی ہے، تاکہ جس کلمہ سے اس نے خود کو مسلمان ثابت کیا ہے اس کا عملی مظاہرہ کر سکے۔ نماز صرف ایک اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسلامی بھائی چارہ کا مظاہرہ ہوتا ہے، جہاں ہر قسم کے امتیازات مٹ جاتے ہیں، امیر غریب، مالک اور مملوک، کالے گورے، چھوٹے اور بڑے، سب ایک ساتھ مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کے 5ویں کلمہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ عمارت میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، اصل کامیابی ایک اللہ کی عبادت میں ہے، اس اللہ کی عبادت میں جو آخرت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہ دنیا امتحان حال ہے، ایک دن ہر شخص کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اگر اس کی مانی ہوگی تو جنت کے حقدار ہوں گے، جہاں ہمیشہ کے لیے سکھ، چین اور آرام ہوگا، اگر اس سے منہ موڑا ہوگا تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہاں ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس طرح اذان دینے والا اعلان کرتا ہے کہ اے انسانوں، آؤ اور نماز ادا کر کے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی نہ ماننا ہی انسان کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اذان کے آخری کلمہ میں اللہ کی عظمت پر زور دیتے ہوئے اذان دینے والا دوبارہ کہتا ہے، اے انسانوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب وہی تمہارا پیدا کرنے والا، وہی تمہیں روزی دینے والا اور تمہارا پالنہار ہے، تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ماتھا جھکانا صرف پیشانی کی توہین نہیں، بلکہ اس پیشانی کے پیدا کرنے والے کی بھی توہین ہے۔ یہ ہے اذان کا پیغام، جو دنیا کی ہر مخلوق کو 5 وقت اپنا فرض یاد دلاتا ہے کہ اس مادی دنیا میں پھنس کر اپنی زندگی کے مقصد کو مت بھولو، اپنے اصل خالق اور مالک کو پہچانو۔ غرض کے اذان کے کلمات میں توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اقرار ہے، عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کی دعوت دی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد ہے، اس میں نماز کی دعوت ہے، کامیابی کی دعوت ہے۔ اذان کے یہ کلمات نفس کی گندگی کو 5 بار دھلتے ہیں، اس کی طرف ہر دل کا میلان پایا جاتا ہے، ہر نفس کی چاہت ہوتی ہے اذان سننا، اور ہر کان اس کی طرف گوش بر آواز ہوتا ہے۔ اذان کے کلمات ایک انسان سے کہتے ہیں کہ اے بندے، اگر تم نے پچھلی زندگی میں کوتاہی کی ہے تو توبہ کر لو اور لوٹ آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے صرف اذان سن کر اسلام قبول کیا ہے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، یہ ہے اذان کا پیغام جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے، جی ہاں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہیں گے، یہ عہد لینا چاہیں گے کہ اگر ہمیں اذان کے کلمات یاد نہیں ہیں تو یاد کریں، ان کے پیغام کو سمجھیں، اور اپنے آس پاس کے جو بھائی ہیں یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اذان کے پیغام کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔